السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں جو ہم حضرت امام حسین کے جو قاتل تھے، جنہوں نے امام حسین کو قتل کی تھی، بعد میں اللہ نے ان پر کیسی عذاب نازل کی ہے، اس پر غور کریں۔ آج اسی پر ہم بات کریں گے۔ جو لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل میں کربلا گئے اور ان کے قتل میں شریک ہوئے، ان میں سے تقریباً 6000 کوفی تو مختار کے ہاتھوں ہلاک ہوئے اور دوسرے لوگ طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی نہیں بچا کہ جو آخرت کے عذاب سے پہلے اس دنیا میں سزا نہ پائی ہو۔ ان میں سے کچھ تو بری طرح قتل کیے گئے، کچھ اندھے اور کوڑے ہوئے، اور کچھ لوگ سخت قسم کے آفتوں میں مبتلا ہو کر ہلاک ہوئے۔ حضرت ابو شیخ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے آپس میں جو ہے یہ باتیں کر رہے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں جس نے بھی کسی طرح کی کوئی مدد کی، وہ مرنے سے پہلے کسی نہ کسی عذاب میں ضرور مبتلا ہوا۔ ایک بوڑھا جو اسی مجلس میں تھا، اس نے کہا، میں نے بھی تو مدد کی تھی مگر میں کسی عذاب میں نہیں مبتلا ہوا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ چراغ درست کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو اس کی آگ نے جو ہے بڈے کو پکڑ لی اور اس کا پورا بدن جلنے لگا۔ وہ آگ آگ چلاتا رہا یہاں تک کہ دریائے فرات میں کود پڑا، مگر آگ بجھی نہیں اور وہ اسی میں جل کر ہلاک ہو گیا۔ اسی قسم کا ایک واقعہ امام صدی سے بھی منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں نے اس کو دیکھا، وہ اس طرح جل رہا تھا جیسے کوئلہ، آدمی اس طریقے سے جل رہا تھا۔ اور امام وقادی سے روایت ہے کہ ایک شخص جو لشکر یزید کے ساتھ تھا مگر اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا، واقعہ کربلا کے بعد وہ آندھا ہو گیا۔ اس سے اس کا سبب دریافت کیا گیا۔ اس نے کہا، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ وہ آستین مبارک چڑھائے ہوئے اور ہاتھ میں ننگی تلواریں لیے ہوئے کھڑے ہیں۔ حضور کے سامنے ایک چمڑا بچھا ہوا ہے اور 10 قاتلین حسین ذبح کیے ہوئے پڑے ہیں۔ جب آپ کی نگاہ مجھ پر پڑی تو بہت لعنت ملامت کی اور خون میں ڈبا کر ایک سلائی میرے آنکھوں میں پھر دی۔ اسی وقت سے میں اندھا ہو گیا۔ اور حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ یزید کے لشکر کا وہ سپاہی جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا، کچھ دنوں کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ بہت زیادہ کالا ہو گیا، تو اس سے پوچھا کہ تیرا چہرہ تو بہت زیادہ خوبصورت تھا، پھر اتنا زیادہ کالا کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا، جس روز میں نے حضرت امام حسین کے سر کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا، اسی روز سے ہر رات کو 2 آدمی میرے پاس آتے ہیں اور مجھے پکڑ کر ایسی جگہ پر لے جاتے ہیں جہاں بہت سی آگ ہوتی ہے، مجھے منہ کے بل اس آگ میں ڈال کر نکالتے ہیں، اس وجہ سے میرا منہ اتنا زیادہ کالا ہو گیا۔ راوی کا بیان ہے کہ وہ شخص بہت بری موت مرا۔ اور علامہ بارزی حضرت منصور سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ملک شام میں ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کا منہ سور جیسا تھا۔ انہوں نے اس سے اس کی وجہ دریافت کی تو اس نے بتایا وہ جو ہے روزانہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 1000 مرتبہ اور جمعہ کے دن 4000 مرتبہ ان کی اولاد پر لعنت بھیجا کرتا تھا۔ تو ایک رات اس نے خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اس نے لمبا خواب بیان کیا۔ اس میں ایک بات یہ بھی تھی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لعنت بھیجنے کی تو حضور کی خدمت میں شکایت کی تو آپ نے اس پر لعنت فرمائی اور اس کے منہ پر تھوک دیا تو اس کا منہ سور جیسا ہو گیا اور وہ لوگوں کے لیے نصیحت بن گیا۔ تو گر خدا خواہد کے پردہ کش درد، میلش اندر تانائے نکاح برد۔ تو عزیز دوستو، ایسے ہی علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک بڈھے نے بیان کیا ہے، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ کے سامنے ایک تشت رکھا ہوا ہے
جو خون سے بھرا ہوا ہے، لوگ آپ کے سامنے لائے جا رہے ہیں، اور آپ اس خون سے ان کی آنکھوں میں لگا رہے ہیں، یہاں تک کہ میں بھی حاضر ہو گیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کے مقابل میں نہیں گیا تھا۔ حضور نے فرمایا تو اس کی تمنا تو رکھتا تھا، پھر آپ نے میری طرف انگلی سے اشارہ فرمایا تو اس وقت سے میں اندھا ہو گیا ہوں۔ اور ایک حدیث ہے، اور اسی طریقے سے اور ایک منقول ہے کہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلق پر جس نے تیر مارا تھا وہ اس مصیبت میں گرفتار ہوا کہ اس کے پیٹ کی طرف ایسی سخت گرمی پیدا ہو گئی گویا آگ لگ گئی ہو، اور پیٹ کی طرف ایسی سردی کی خدا کی پناہ کہ اس حالت میں اس کے پیٹ پر پانی چھڑکتے، برف رکھتے اور کیا کہتے ہیں کہ پنکھا جھلکتے مگر ٹھنڈک پیدا نہ ہوتی، اور پیٹ کی طرف آگ جلا کر گرمی پہنچانے کی کوشش کرتے مگر کچھ فائدہ نہ ہوتا، اور وہ پیاس پیاس چلاتا۔ اس کے لیے پانی اور دودھ لایا جاتا لیکن 5 گرا بھی اس کو پلایا جاتا تو بھی پی لیتا، اور پھر بھی پیاس جو ہے پیاس چلاتا ہی رہتا، یہاں تک کہ اس طرح پیتے پیتے اس کا پیٹ پھٹ گیا۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ محاضرات و محاورات میں تحریر فرماتے ہیں کہ کوفہ میں چیخ کی بیماری 1 سال ایسی ہوئی جو لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے گئے تھے، 1500 اولاد ان کی چیخ سے آندھی ہو گئی۔ حضرات تو رسول کریم خدا یعنی کیا کہتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی بھیجی کہ میں نے یحییٰ بن زکریا کے عوض 70,000 کو مارا، اور اے محبوب تمہارے نواسے کے عوض 70,000 اور 70,000 یعنی 1,24,000 کو ماروں گا۔ چنانچہ بہت سے لوگوں کو مختار کے ہاتھوں مارا اور بے شمار لوگوں کو طرح طرح کی مصیبتوں اور آفتوں سے ہلاک کیا، اور پھر کئی ہزار عباس ای سلطنت کے بانی عبداللہ صفا کے ہاتھوں مارے گئے۔ اس طرح وعدہ الہی پورا ہوا اور کل 1,40,000 مارے گئے۔ یہ تھی کربلا کے بعد ان لوگوں کی داستاں جن لوگوں نے امام حسین کی شہادت پر حصہ لیا تھا، امام حسین کو شہید کیا تھا۔